کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پیدا کر کے سڑک کے اوپر ویران ایریے میں یا کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں، مگر دوسری جانب ایسے بھی لوگ ہیں جو ان بچوں کو تلاش کر کے ان کو اپنا نام دیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کا ساری زندگی خیال رکھتے ہیں۔ ایسا کب، کیوں اور کہاں ہوتا ہے، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج اس موضوع کا انتخاب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی باپ، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دے، اور پہلے ہی دن اس کو کچرے کے ڈھیر کے اوپر اگر پھینک دینے والی کوئی ماں پھر وہ زندہ ہے تو وہ کیسے زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ اس کی بے شمار وجوہات میں سے چند وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ غربت ہو سکتی ہے، ناجائز اولاد ہو سکتی ہے، یا کچھ اور ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ حرکت ہو جاتی ہے، ایک انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کے سینے میں دل دیا، جس کے اندر احساس دیا، وہ احساس مر گیا، یہ کس چیز نے مارا، اور پھر اس طرح کے واقعات صرف اگر میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے چند خاص کر پنجاب کے ایریا کی بات کروں، دیکھوں تو اس وقت جو ایشیا کا سب سے بڑا یتیم خانہ جس کو کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کہتے ہیں، وہاں پہ 50 کے قریب ایسے بچوں کو لایا گیا۔ یہ کوٹ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ جو ہے، یہ 2005 کے زلزلے کے بعد مرز وجود میں آیا، جس کو چودھری اختر صاحب جو کہ برٹش نیشنل ہیں، انہوں نے اس کی بنیادیں رکھی، اور آج یہ ایشیا کا سب سے بڑا یتیم خانہ ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات کریں تو ایک بچی جو کچرے کے ڈھیر سے ملی، ICU میں رہی، اب تک وہ زیر علاج ہے، اس کی وہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ اور آج ہی ایک اور بچہ ملا جس کی آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس بچے کو انہوں نے اٹھایا اور اس کو اپنا نام دیا، ان کے شناختی کارڈ بنائے، ان کو والد مل گیا۔ ان کی پرورش اس طرح سے کی جاتی ہے کوٹ کے اندر چودھری اختر صاحب کی رہنمائی میں، موجودگی میں، کہ ان کو تمام وہ سہولیات میسر ہوتی ہیں، تازہ گوشت سے لے کے دودھ دینے سے لے کے، یعنی کہ جو گریٹ برٹن کے اندر جس طرح سے بچوں کو پالا اور پوسا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی بدولت ہے جو اس ادارے کو ڈونیشن دیتے ہیں۔ واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ کاش یہ لوگ ان بچوں کو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینکنے کے بجائے ایک فون کال کر دیں، وہاں کا ایک نمبر ہے، تو انہیں اگر بتا دیا جائے کہ ہم اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تو بجائے اس کے کہ اس کو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیں یا اس کو ویرانے میں چھوڑ دیں یا سڑک کے اوپر، تو ان کی بات کو راز میں رکھتے ہوئے اگر وہ اس ادارے کے حوالے براہ راست کر دیں یا کسی طرح سے، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے آسانیاں ہوگی، ان کی صحت ٹھیک رہے گی، انہیں ICU میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اگر برائی ہی کرنی ہے تو برائی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے مجبور اور لاچار ہیں، بچے کو نہیں رکھنا چاہتے، لیکن کم از کم ایک انسان کو ایک اپنے جسم سے پیٹ کے اندر 9 ماہ رکھنے کے بعد اس بچے کو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینکنے کے بجائے اگر اس ادارے کے حوالے براہ راست کر دیا جائے تو بے شمار آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کے نزدیک اس طرح کے واقعات کیوں جنم لیتے ہیں، اور کوٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔